فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 پیج نمبر 35 سے۔ عقائد اور اخلاق اور ملکات اور خصائل اور ہمارے اعمال سے وہ بنتا ہے جو آخرت کے جہان میں اچھا یا برا نتیجہ جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بنائیں؟ پیج نمبر 35۔ علوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کی روح جسمانی الحدوث اور روحانی البقا ہے، یعنی اس کی ملکوتی روح کی وہی اس کی جسمانی صورت ہے کہ بعد تدریج تکامل کرتے مرتبہ نازل روح انسانی تک آئی ہے، اور اس کی حرکت اور تکامل ختم نہیں ہوگا بلکہ تمام عمر تک اسی طرح جاری اور ہمیشہ رہے گا۔ ابتدا میں روح انسانی ایک مجرد اور ملکوتی موجود ہے جو عالم مادہ سے برتر ہے، لیکن وہ مجرد تمام اور کامل نہیں ہے بلکہ ایسا مجرد کہ جس کا مرتبہ نازل جسم اور بدن سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک دو مرتبہ رکھنے والا موجود ہے۔ اس کا ایک مرتبہ مادی ہے اور اس کا بدن سے تعلق ہے اور مادی کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے استقمال اور حرکت کرنا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مرتبہ مجرد ہے اور مادے سے بالا تر ہے، اسی وجہ سے وہ غیر مادی کام دیتا ہے۔ ایک طرف وہ حیوان ہے اور جسمدار اور دوسری طرف انسان ہے اور ملکوتی، جبکہ وہ صرف ایک حقیقت ہے اور اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ حیوانی غرائز اور صفات رکھتا ہے اور حیوانات والے کام انجام دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ انسانی غرائز اور صفات انسان بھی رکھتا ہے اور انسانی کام انجام دیتا ہے۔ اس عجیب الخلقت موجود کے بارے میں خداوند فرماتا ہے، ابتدا میں ایک موجود خلق ہوا کہ جو کامل نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو بتدریج بناتا ہے اور تربیت اور پرورش کرتا ہے۔ عقائد و افکار، ملکات اور عادات جو اعمال اور حرکات سے پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان کی ذات اور وجود کو بناتے ہیں اور تدریجاً کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ملکات ایسے امور نہیں جو انسان کے وجود پر عارض ہوں، بلکہ وہی انسان کے وجود اور حیت کو بناتے ہیں۔ تعجب انگیز یہ چیز ہے کہ افکار اور عقائد اور ملکات فقط انسان کے وجود میں میسر ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے ہونے میں بھی مؤثر ہوتے ہیں، یعنی عمل صالحہ کی وجہ سے جو افکار اور عقائد صحیح اور مکارم اخلاق اور عادات اور ملکات وجود میں آتے ہیں، وہ انسان کو تدریجاً مراتب کمال تک پہنچاتے اور لے جاتے ہیں اور ایک کامل انسان کے مرتبے اور قرب الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جہالت اور عقائد باطل اور رذائل اخلاق اور ملکات اور قساوتیں جو برے کاموں کے انجام دینے سے موجود ہوتی ہیں، وہ انسانی روح کو صنف اور پستی کی طرف لے جاتے ہیں اور تدریجاً اسے حیوانیت کے مرتبے تک لے جاتے ہیں اور نتیجتاً حیوانیت کی تاریک وادی میں ساقط کر دیتے ہیں، اور انسان ان ملکات اور صفات حیوانی اور جہالت کے انبار اور استحکام سے اپنی باطنی ذات میں ایک حیوان کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ واقعاً حیوان ہو جاتا ہے اور حیوانی شخصیت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ پھر انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہو جاتا ہے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر،
کیونکہ یہ وہ حیوان ہے جو انسانی طریق سے حیوان ہوا ہے۔ اگرچہ ظاہری صورت میں وہ انسانی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اندرونی طور سے وہ حیوان ہے اور پھر اسے خود بھی نہیں جانتا۔ حیوانات کی حیوانیت ان کی شکل و صورت سے مخصوص نہیں ہوا کرتی، بلکہ حیوانی نفس بغیر قید اور شرط اور تعمیلات اور غذائز حیوانی کو بجا لانے کا نام ہے۔ بھیڑیا اپنی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ درندگی اور بغیر قید اور شر کے عزیزہ درندگی کے بجا لانے اور عدم تعقل کا نام ہے۔ عقل کی آنکھ اور اس کے درک کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایسا انسان ایک واقعی بھیڑیے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انسان ایک ایسا بھیڑیا ہے جو جنگل کے بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل اور فہم کو درندگی کی صفت میں استعمال کرتا ہے۔ بعض انسان ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جنہیں جنگل کے بھیڑیے بھی انجام نہیں دیتے۔ کیا وہ بھیڑیے نہیں ہیں؟ نہ، بلکہ وہ واقعی بھیڑیے ہیں، لیکن خود نہیں سمجھتے اور دوسرے بھی اسے انسان سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، ان کا باطن ظاہر ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت بھیڑیوں کی جگہ نہیں ہے۔ بھیڑیا کبھی اولیاء خدا اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں نہیں رہ سکتا۔ ایسا بھیڑیا جو انسان کے راستے سے بھیڑیا ہوا ہے، ضروری ہے کہ جہنم کے تاریک اور دردناک عذاب میں ڈالا جائے اور زندہ رہے۔ انسان اس دنیا میں ایک انسان غیر متعین ہے اور اپنی شخصیت خود بناتا ہے، یا وہ انسان ہو جائے گا جو اللہ کے مقرر فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جائے گا، یا باطنی صورت میں مختلف حیوانات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا مطلب ہے جو علوم عالی میں بھی ثابت ہو چکا ہے، اور اسے اولیاء خدا بھی کشف اور مشاہدے کا ادا کرتے ہیں، اور نیز اسے پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا، یعنی جو حقیقی انسان کو پہچانتے ہیں انہوں نے اس کی خبر دی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے کہ بندر اور خنزیر کی شکلیں ان سے بہتر ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس فاسد عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی شکل تو انسان کی شکل ہوگی، لیکن اس کا دل حیوان کا دل ہوگا۔ وہ ہدایت کے راستے کو نہیں پہچانتا تاکہ اس کی پیروی کرے، اور گمراہی کے راستے کو نہیں جانتا تاکہ اس سے اجتناب کرے۔ ایسا شخص زندوں میں ایک مردہ انسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ متکبر انسان چیونٹی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، جو محشر کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وحشی حیوانات محشور ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ وحشی حیوانات سے مراد وہ انسان ہیں جو حیوانات کی شکلوں میں محشور ہوں گے، ورنہ حیوانات تو مکلف نہیں ہوتے کہ جنہیں محشور کیا جائے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن تمہاری جدائی اور علیحدگی کا دن ہوگا، کہ جس وقت سور میں پھونکا جائے گا اور تم گروہ گروہ ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور ہر ایک انسان اپنی باطنی صورت کے ساتھ اپنے دوسرے ہم شکلوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک عمدہ حدیث پیغمبر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا کے متعلق میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے ایک بہت اہم موضوع سے سوال کیا ہے۔ آپ کی اس حالت میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میری امت کے 10 دستے مختلف شکلوں میں محشور ہوں گے، جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ بعض بندروں کی شکل میں، دوسرے بعض خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے، بعض اندھے اور سرگرداں ہوں گے، بعض گونگے اور بہرے ہوں گے کہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے، بعض اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے، اور پیپ اور گندگی اور خون ان کے منہ سے نکل رہا ہوگا کہ جس سے محشر کے لوگ تنفر کریں گے۔ بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اور بعض
اس حالت میں محشور ہوں گے کہ آگ کے ستوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ بعض مردار سے بدبو تر ہوں گے، بعض مس کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے جو ان کے جسم سے چپکا ہوا ہوگا۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو لوگ بندروں کی شکل میں محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو چغل خور اور سخن چین تھے، اور جو خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے وہ رشوت خور اور حرام خور تھے، اور جو الٹے لٹکے حرکت کر رہے ہوں گے وہ سود خور تھے، اور جو اندھے محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو قضاوت اور حکومت میں ظلم و جور کرتے تھے، اور جو اندھے اور بہرے محشور ہوں گے وہ اپنے کردار میں خود پسند تھے، اور جو اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے وہ علماء اور قاضی ہوں گے کہ جن کا کردار ان کے اقوال کے مطابق نہ تھا، اور جو ہاتھ پاؤں کٹے محشور ہوں گے وہ ہمسایوں کو آزار اور اذیت دیتے تھے، اور جو لوگ آگ کے ستوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے وہ بادشاہوں کے سامنے لوگوں کی شکایت لگاتے تھے، اور جن کی بدبو مردار سے بدتر ہوگی وہ دنیا میں خواہشات اور لذت نفس کی پیروی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے احوال میں حق تھا ادا نہیں کرتے تھے، اور جن لوگوں نے مس کا لباس پہنا ہوا ہوگا وہ متکبر اور فخر کیا کرتے تھے، لہٰذا اخلاقی امور کو معمولی اور غیر مہم شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بہت اہم امور ہیں جو انسان کی انسانی اور باطنی زندگی کو بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیسا ہونا چاہیے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ علم اخلاق نہ صرف ایسا علم ہے کہ جو کس طرح زندہ رہنے کو بتلاتا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو انسان کو کیسا ہونا چاہیے بھی بتلاتا ہے۔ قرآن میں قلب، پیج نمبر 40۔ قلب کے لفظ قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے اور اسے ایک خاص اہمیت قرار دی گئی ہے، لیکن یہ خیال نہ کیا جائے کہ قلب سے مراد وہ دل ہے جو انسان کے دائیں جانب واقع ہوا ہے اور اپنی حرکت سے خون کو انسان کے تمام بدن میں پہنچاتا ہے اور حیوانی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں قلب کے لفظ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو اس قلب کے جسم صنوبری سے مناسبت نہیں رکھتی، مثلاً فہم اور عقل۔ قرآن فرماتا ہے کہ کیوں زمین کی سیر نہیں کرتے تاکہ ایسا دل رکھتے ہوں کہ جس سے تعقل کریں، عدم تعقل اور فہم۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل موجود ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ ایمان۔ قرآن فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں ایمان قرار دیا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید کی ہے۔ کفر و ایمان۔ قرآن فرماتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور تکبر بجا لاتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے کفار وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر ڈال دی ہے اور وہ غافل ہیں۔ نفاق۔ قرآن فرماتا ہے کہ منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورہ خدا کی طرف سے نازل ہو جائے اور جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جائے۔ ہدایت پانا۔ قرآن میں ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے اور خدا تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی ہلاک کر دینے میں اس شخص کے لیے نصیحت اور تذکرہ ہے، اور جو دل رکھتا ہو یا حقائق کو سنتا ہو اور ان کا شاہد ہو۔ اطمینان اور سکون۔ قرآن میں ہے کہ متوجہ رہو کہ اللہ کے ذکر اور یاد سے دل آرام حاصل کرتے ہیں، اور نیز فرماتا ہے خدا ہے کہ جس نے سکون کو دل پر نازل کیا ہے تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو۔ اضطراب و تحیر۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے فقط وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک اور تردید ہے وہ تم سے جہاد میں نہ حاضر ہونے کی اجازت لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ شک اور تردید میں رہیں گے۔ مہربانی اور ترحم۔ قرآن میں ہے ہم نے ان کے دلوں میں جو
عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، مہربانی اور ترحم قرار دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، خدا ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے وسیلے سے تیری تائید کی ہے اور ان کے دلوں میں الفت قرار دی ہے۔ سخت دل۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے، اے پیغمبر، اگر تو سخت دل اور تند خو ہوتا تو لوگ تیرے ارد گرد سے پراگندہ ہو جاتے۔ خلاصہ، دل قرآن مجید میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اور اکثر کام اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے ایمان، کفر، نفاق، تعقل، فہم، عدم تعقل، قبول حق، حق کا قبول نہ کرنا، ہدایت، گمراہی، خطا، عہد، طہارت، آلودگی، رافت و محبت، غلظت، رعب، غصہ، شک، تردید، ترحم، قساوت، حسرت، آرام، تکبر، حسد، عصیان و نافرمانی، لغزش اور دوسرے اس طرح کے کام بھی دل کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جبکہ دل جو گوشت کا بنا ہوا ہے اور بائیں جانب واقع ہے وہ ان کاموں کو بجا نہیں لاتا، بلکہ یہ کام انسان کے نفس اور روح کے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا ہوگا کہ قلب اور دل سے مراد وہ مجرد ملکوتی جوہر ہے کہ جس سے انسان کی انسانیت مربوط ہے۔ قلب کا مقام قرآن میں اتنا عالی اور بلند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ارتباط جو وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہاں قلب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خداوند قرآن مجید میں پیغمبر علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے۔ نیز خدا فرماتا ہے، اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو قرآن اللہ کی اذن سے تیرے قلب پر نازل کیا ہے۔ قلب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ وحی کے فرشتے کو دیکھتا اور اس کی گفتگو کو سنتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے، اور جو پیغمبر علیہ السلام کے قلب نے مشاہدہ کیا ہے اسے فرشتے نے جھوٹ نہیں بولا۔ قلب کی صحت و بیماری، پیج نمبر 43۔ ہماری زندگی قلب اور روح سے مربوط ہے۔ روح بدن کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے تمام اعضاء اور جوارح اس کے تابع فرمان ہیں۔ تمام کام اور حرکات روح سے صادر ہوتے ہیں۔ ہماری سعادت اور بدبختی روح سے مربوط ہے۔ قرآن اور احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کبھی سالم ہوتا ہے اور کبھی بیمار، اور اس کی روح بھی کبھی سالم ہوتی ہے اور کبھی بیمار۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن قیامت انسان کے لیے مال اور اولاد فائدہ مند نہ ہوں گے مگر وہ انسان کہ جو سالم روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے کہ اس ہلاکت اور تباہ کاری میں تذکرہ ہے جو سالم روح رکھتا ہوگا، اور فرماتا ہے کہ بہشت کو نزدیک لائیں گے جو دور نہ ہوگی۔ یہ بہشت وہی ہے جو تمام ان بندوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف سے اس حالت میں لوٹ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور خدا نے ان کے لیے اس کا وعدہ کیا ہے کہ جو خدا مہربان سے ڈرتا رہا اور خشوع کرنے والی روح کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ان آیات میں روح کی سلامت کو دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور انسان کی آخروی سعادت کو روح سے مربوط قرار دیا ہے۔ کہ جو سالم قلب اور خشوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا ہو، اور دوسری جانب خداوند عالم نے بعض دلوں یعنی روح کو بیمار بتلایا ہے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے کہ خدا ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے۔ نیز فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہود اور نصارہ کی دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے مصیبت اور گرفتاری موجود نہ ہو جائے۔ ان آیات میں کفر، نفاق، کفار سے دوستی کو قلب کی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی آیات اور سینکڑوں روایات سے جو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، یوں مستفاد ہوتا ہے
کہ انسان کی روح اور قلب بھی جسم کی طرح سالم اور بیمار ہوا کرتی ہے، لہٰذا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ دل کی بیماری کو مجازی معائنے پر محمول کیا جائے۔ خداوند عالم جو روح اور دل کا خالق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کہ جو انسان شناس ہیں، دل اور روح کے بعض بیماریوں کی اطلاع دے رہے ہیں، ہم کیوں نہ اس بیماری کو اس کے حقیقی معنوں پر محمول کریں۔ وہ حضرات جو واقعی انسان شناس ہیں، کفر، نفاق، حق کو قبول نہ کرنا، تکبر، کینہ پروری، غصہ، چغل خوری، خیانت، خود پسندی، خوف، برا چاہنا، تہمت، بدگوئی، غیبت، تندخوئی، ظلم، تباہ کاری، بخل، حرص، عیب جوئی، دروغ گوئی، حب مقام، ریاکاری، ہیلہ بازی، بدزنی، قساوت، ضعف نفس اور دوسری بری صفات کو انسان کی روح اور قلب کی بیماری بتلا رہے ہیں۔ پس جو لوگ ان بیماریوں کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، وہ ایک سالم روح و دل سے خدا کے پاس نہیں جا رہے ہوں گے۔ دل اور روح کی بیماریوں کو معمولی شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جسم کی بیماریوں سے کئی گنا خطرناک ہیں، اور ان کا علاج ان سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ جسم کی بیماریوں میں جسم کے نظام تعادل میں گڑبڑ ہوا کرتی ہے کہ جس سے درد اور بے چینی اور بسا اوقات کسی عضو میں نقص آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محدود ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ آخری عمر تک باقی رہتی ہیں۔ لیکن روح کی بیماری بدبختی اور عذاب آخری کو بھی ساتھ لاتی ہے، اور ایسا عذاب اسے دیا جائے گا جو دل کی گہرائیوں تک جائے گا اور اسے جلا کر رکھ دے گا۔ جو روح اس دنیا میں خدا سے غافل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مشاہدہ نہیں کرتی اور اپنی تمام عمر کو گمراہی اور کفر اور گناہ میں گزار دیتی ہے، در حقیقت وہ روح اندھی اور تاریک ہے، اور اسی اندھے پن اور بے نوری سے قیامت میں محبوس ہوگا، اور اس کا انجام سوائے دردناک اور سخت زندگی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہماری یاد سے روح گردانی کرتے ہیں، ان کی زندگی سخت ہوگی اور قیامت کے دن اندھے محشور ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا، خدایا مجھے کیوں اندھا محشور کیا ہے، حالانکہ میں دنیا میں تو بینا تھا۔ خداوند عالم اس کے جواب میں فرمائے گا کہ میری نشانیاں تیرے سامنے موجود تھیں، لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، اسی لیے آج تمہیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے، تم زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے، تاکہ تم ایسے دل رکھتے ہوگے کہ ان سے سمجھتے اور سننے والے کان رکھتے ہوتے۔ یقیناً کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں، بلکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ پھر فرماتا ہے، وہ شخص اس دنیا میں اندھی آنکھ رکھتا ہوگا، آخرت میں بھی وہ نابینا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے کہ جس شخص کو خدا ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوگا اس کے لیے کوئی دوست اور اولیاء نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جب وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے، ان کو ایسے چہروں سے ہم محشور کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس گفتگو سے تعجب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن انسان کی باطنی آنکھ اندھی ہوگی؟ کیا ہم اس آنکھ اور کان ظاہری سے کوئی اور آنکھ کان رکھتے ہیں؟ جواب میں عرض کیا جائے گا کہ ہاں، جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے اور جو اللہ کے بندے انسان شناس ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ انسان کی روح اور دل بھی آنکھ، کان، زبان رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ آنکھ اور کان اور زبان اس کی روح سے سخنیت رکھتی ہے، انسان ایک پیچیدہ موجود ہے کہ جو اپنی باطنی ذات میں ایک مخصوص زندگی رکھتا ہے۔ انسان کی روح ایک تنہا مخصوص جہان ہے، اس کے لیے اسی جہان میں نور بھی ہے اور صفا اور پاکیزگی بھی، اس میں پلیدی اور کدورت بھی، اس میں اس کے لیے بینائی اور شنوائی اور نابینائی بھی ہے، لیکن اس جہان کا نور اور ظلمت عالم دنیا کے نور اور ظلمت کا ہم سخ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور قیامت اور نبوت اور قرآن پر ایمان روح انسانی کے لیے نور ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں
اور اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے اس نور کی جو ان کے ہمراہ ہے پیروی کی ہے، یہی لوگ نجات یافتہ اور سعادت مند ہوں گے۔ خدا فرماتا ہے، یقیناً تمہاری طرف خداوند عالم سے ایک نور اور کتاب مبین نازل کی گئی ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جس کے دل کو خدا نے اسلام کے قبول کر لینے کے لیے کھول دیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کو پا لیا ہے، وہ دوسروں کے برابر ہے؟ افسوس اور عذاب ہے اس کے لیے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کسی ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ ایک واضح گمراہی میں ہوں گے۔ خداوند عالم نے ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن، ایمان، اسلام کے احکام اور قوانین تمام کے تمام نور ہیں۔ ان کے اطاعت اور پیروی کرنا قلب اور روح کو نورانی کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اسی دنیا میں روح کو نورانی کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں جا ظاہر ہوگا۔ خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ کفر، نفاق، گناہ، حق سے روح گردانی تاریکی روح کو کثیف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں جا ظاہر ہوگا۔ پیغمبروں کو اسی غرض کے لیے مابعوث کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکالیں اور ایمان اور نور کے محیط میں وارد کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے اور نور میں وارد کرے۔ مومنین اسی جہان میں نور، ایمان، تزکیہ نفس، مکارم اخلاق، یاد خدا اور عمل صالحہ کے ذریعے اپنی روح اور دل کو نورانی کر لیتے ہیں اور باطنی آنکھ اور کان سے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جب اس جہان سے جاتے ہیں تو وہ سراسر نور اور سرور اور زیبا اور خوشنما ہوں گے اور آخرت کے جہان میں اسی نور سے کہ جسے دنیا میں مہیا کیا ہوگا فائدہ حاصل کریں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب مومن مرد عورت کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب کو روشن کیے ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری، ایسی بہشت ہے کہ جس کی نہریں درختوں کے نیچے سے جاری ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ درست ہے کہ آخرت کے جہان کے نور کو اسی دنیا سے حاصل کیا جانا ہوتا ہے، اسی لیے تو کافر اور منافق آخرت کے جہان میں نور نہیں رکھتے ہوں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب منافق مرد اور عورت مومنین سے کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو دنیا میں واپس چلے جاؤ اور اپنے لیے نور کو حاصل کرو۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں۔